الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. سورہ نساء کے 4 رکوع تقریباً ہو چکے ہیں. 3 رکوع ہو چکے، یہ 4تھا رکوع شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے والے رکوع میں میراث کے احکامات تھے. اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کی تھی، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. جو احکامات ہیں وہ احکامات اللہ کی حدیں ہیں. انہی حد میں سے ایک حد آدمی کا اپنی زندگی کو پاک دامن رکھنا، عورت کا اپنی زندگی کو پاک دامن رکھنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، یہ ایک شریعت کا بہت ہی اہم حکم ہے. شریعت کا ایک اہم حکم جو ہے، جہاں ایک طرف ایمان یہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ ایمان کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کریں گے، اپنا مال بھی قربان کر دیں گے، سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. وہی ایک چیز انسان کی عزت ہے. عزت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے بہت سے احکامات ہیں. اسی لیے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ کسی کو تم برے نام سے نہ پکارو، کسی کی تم غیبت نہ کرو، کسی کے اوپر تم بہتان نہ لگاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کی عزت جو ہے وہ بہت قیمتی شے ہے، وہ بہت قیمتی چیز ہے کہ عزت کی حفاظت کی ہر ایک کے لیے اپنی عزت کی حفاظت کی اپنے خود کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی عزت کی حفاظت ہے. اسی لیے شریعت کہتی ہے کوئی ایسی جگہ جہاں پر ہم پر تہمت آ سکتی ہے، شریعت کہے کہ وہاں بھی مت جاؤ. حالانکہ ہم برا کام کرنے نہیں جا رہے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ وہاں سے ہم گزریں گے تو لوگ ہمارے اوپر بھی تہمت، ہمیں بھی بری نگاہ سے دیکھیں گے. تو ایسی جگہ سے بھی ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے. تو عزت بہت اہم ہے، اپنی عزت بھی اور دوسرے کی عزت بھی. عزت سے کھیلنا یہ شریعت میں بہت برا مانا گیا. تو اسی کے متعلق جو بدکاری ہے، زنا ہے، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک حکم بیان کیا. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں میں سے اگر کوئی بدکاری کر لے، برا کام کر لے، زنا کر لے، تو تم اس پر تم میں سے 4 مردوں کو گواہ بناؤ. پھر اگر وہ لوگ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں ہی ٹھہرے رکھو، گھروں میں ہی روک رکھو، یہاں تک کہ ان کی موت ہو جاوے، مر جاوے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسری راہ طے کر دے گا، کوئی دوسرا حکم دے آوے.
اور تم میں سے جن دو شخصوں نے بدکاری کی تو تم انہیں تکلیف پہنچاؤ، بس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنے آپ کی اصلاح کر لیں تو پھر تم انہیں نظر انداز کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یہ زنا کے متعلق پہلا حکم ہے کہ اگر کوئی عورت یا مرد زنا کرتے ہیں تو اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ تو پہلی چیز شریعت نے یہ کہا کہ زنا جو ہے یہ ثابت ہوگا 4 مردوں کی گواہی سے۔ 4 مردوں کی گواہی جب ہوگی تو زنا ثابت ہوگا اور زنا کی حد جاری کی جائے گی، اس سے پہلے زنا کی حد جاری نہیں کی جا سکتی۔ یہاں ہم دیکھیں کہ جتنے شریعت کے دوسرے معاملات ہیں اس میں بھی گواہی ہے۔ کوئی معاملہ ثابت کرنا ہے تو ثابت کرنے کے لیے گواہی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے 2 مرد گواہی دیں یا 1 مرد اور 2 عورت گواہی دیں۔ میں نے کسی کے اوپر دعویٰ کر دیا کہ میں اس کے پاس سے 10,000 روپے مانگتا ہوں تو قاضی مجھ سے کہے گا گواہ لاؤ۔ کتنے گواہ لینے پڑیں گے؟ 2 مرد گواہ لانا پڑیں گے یا 1 مرد اور 2 عورتیں جو یہ گواہی دیں کہ ہاں یہ ان سے 10,000 روپے مانگتے ہیں، تو قاضی فیصلہ کرتا ہے۔ تو قاضی جو فیصلہ کرتا ہے دوسرے سارے معاملات کے اندر وہاں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ کافی ہیں۔ لیکن زنا چونکہ اس میں کسی کے اوپر تہمت لگائی جاتی، اس عورت کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، اس مرد کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ خالی وہ پورے خاندان کے اوپر ایک دھبا آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس کے اندر حکم بدل دیا، صرف اس میں کہ 4 گواہ چاہیے، 4 گواہ، 2 گواہ نہیں چلیں گے، 4 گواہ چاہیے، اور 4 مرد ہونے چاہیے۔ عورتوں کی گواہی بھی اس میں قبول نہیں ہوگی، عورتوں کی گواہی بھی 4 لائیں گے، اور 4 مرد اگر گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ان دونوں نے زنا کیا ہے تب جا کے قاضی کے پاس زنا ثابت ہوگا، اس سے پہلے زنا ثابت نہیں ہوگا۔ اور اگر ثابت نہیں ہو سکا، 4 آدمی ایسے نہیں ملے کہ جو اس کی گواہی دیں، تو اتنا سخت حکم آگے آئے گا سورہ نور کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں یہ فرما دیا کہ اگر تم 4 گواہ نہیں لا سکتے تو جنہوں نے کہا ہے، جس نے تہمت لگائی اور جنہوں نے گواہی دی ہے، ان سب کو 80 کوڑے لگیں گے۔ ان سب کو، جس نے یہ کہا تھا کہ اس مرد نے زنا کیا یا اس عورت نے زنا کیا، یہ جس نے تہمت لگائی اس کو بھی، اور جو 3 آدمی گواہی دینے آئے تھے ان کو بھی، سب کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اب ان کی گواہی قاضی مرتے دم تک قبول نہیں کرے گا، مرتے دم تک ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کہ تم کسی کی عزت سے کھیلتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سخت حکم ان کے لیے رکھا کہ جو کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگاوے یا کہیں تو پھر اس کو ثابت کریں۔ اور اسی لیے پاک دامنی کے لیے شریعت نے ایک پورا سسٹم قائم کیا ہوا، پورا سسٹم کہ ایک طرف مردوں کو کہا گیا اپنی نگاہیں نیچے رکھو، ایک طرف عورتوں کو کہا گیا اپنی نگاہیں نیچے رکھو، دوسری طرف عورتوں کو کہا گیا کہ حجاب میں باہر آؤ، پردے میں باہر آؤ، تاکہ تم بھی پاک دامن رہو، دوسرے بھی پاک دامن، لوگوں کی آنکھیں بھی پاک صاف رہیں، پاکیزہ رہیں، اس لیے عورتوں کو کہا گیا کہ تم اس سے رہو۔ پھر عورتوں کو کہا گیا کہ اگر ضرورت ہے تو گھر سے باہر نکلو، اگر باہر نکلتی ہو تو حد تک امکان عورتوں سے بات کرو، اگر مرد کے ساتھ بات کرنے کا موقع آ جائے تو اتنی بھاری آواز میں بات کرو کہ اس کا دل تمہاری طرف مائل ہی نہ ہو، کہ اتنی بھاری آواز کے اندر بات کی جائے۔ تو یہ شریعت نے اتنے سارے احکامات رکھے ہیں تاکہ ایک معاشرہ بالکل پاک دامن رہے۔ اب اگر اس کے بعد بھی اگر کسی سے زنا ہوتا ہے اور زنا ثابت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ حکم نازل کیا تھا
کہ ان کو عورتوں کو گھر میں ہی اب بند کر دو، اب گھر میں ہی رہے، انہیں باہر جانے کی اجازت ہی نہ دو۔ کیوں کہ یہ باہر گئی تو یہ گناہ ہوا، اب اس کو باہر جانے سے روک دیا جائے گا تاکہ دوبارہ یہ گناہ نہ ہوئے، اب یہ گھر میں ہی رہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ کہا کہ یا تو اللہ کوئی دوسرا حکم نازل کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دوسرا حکم، چنانچہ اس کے بعد ایک دوسرا حکم آ گیا جو پیچھے سورہ نور میں آئے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی جعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ تم مجھ سے لے لو، تم مجھ سے لے لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ راستہ طے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں سبیل کہا وہ راستہ اللہ نے طے کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا حکم آ گیا کہ اگر غیر شادی شدہ ہے اور وہ آپس میں زنا کرتے ہیں تو مرد کو بھی 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور عورت کو بھی 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی ہو چکی ہے اس کے باوجود انہوں نے زنا کیا ہوا ہے تو ان کو سنسار کر دیا جائے، پتھر مار کے ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز اور ایک دوسری عورت ان کے درمیان میں یہی واقعہ پیش آیا تو حضور نے یہی حکم دیا کہ ان کو سنسار کر دیا جائے، پتھر مار کے ان کو ختم کر دیا جائے۔ کہ یہ ایک ایسا حکم ہے کہ اگر ایک مرتبہ یہ حد جاری ہو جائے، یہ جو حد ہے اس کو شریعت میں حد کہا جاتا ہے، اللہ کی طے کی ہوئی حدود میں سے یہ حد ہے، اس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اس کو اگر یہ ثابت ہو جاوے تو ثابت ہونے کے بعد قاضی بھی اس کو معاف نہیں کر سکتا اور جو امیر المومنین ہے وہ بھی معاف نہیں کر سکتا۔ ہاں جب تک ثابت نہ ہو اس سے پہلے اس کو چھپایا جا سکتا ہے، لیکن قاضی کے پاس ثابت ہو گئے اب تو اس کو حد لگ کے ہی رہے گی، اور یہ حد جو ہے وہ امیر المومنین کا کام ہے، قاضی کا کام ہے، حاکم کا کام ہے، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم حد لگا دیں تو یہ چلنے والا، یہاں یہ ہو سکتا نہیں ہے۔ جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں یہ حد جاری کی جائے، اور ہم سوچ رہے ہیں اگر ایک مرتبہ یہ حد جاری کر دی جائے تو پھر پورے ملک میں سے زنا کا جو بازار ہے وہ ختم ہو جائے گا پورے ملک میں۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہمارا معاشرہ پاک دامن ہونا چاہیے، ہم بھی پاک دامن ہو، ہماری عورتیں بھی پاک۔ ایک اچھا معاشرہ یہ شریعت بناتی ہے، شریعت کیا کرتی ہے؟ ایک اچھا اور پاکیزہ معاشرہ بناتی ہے۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہا ہے۔ آج تو مغربی کلچر جو ہمارے یہاں آتا چلا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا حال ہو گیا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ خود پریشان ہے، اب وہاں پر وہ خود پریشان ہے کہ ان کی نسلیں ایسی ہو گئی ہے کہ جنہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ ان کا باپ کون ہے، ان کی ماں کون ہے، ماں بھی چھوڑ کے چلی جاتی، باپ کا تو وہاں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا حال ہو چکا ہے کہ آج ہماری امت بھی ان کے پیچھے چلنے جاتی ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کا حال پوچھو کہ کیا حال ہو چکا ہے وہاں۔ خیر تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہمارا معاشرہ پاک دامن ہونا چاہیے۔ اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بھی کہا کہ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا، اگر ان دونوں نے توبہ کر لی اور انہوں نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا، تو پھر ان سے درگزر کرو، ان سے نظریں ہٹا دو۔ یعنی ایسا نہیں کہ اب وہ توبہ کر چکے ہیں، حاکم کے سامنے بھی پیش نہیں ہوئے، وہ توبہ کر چکے ہیں، اب ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان کو تانا دیں۔ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو چکی ہے، ہمارے یہ حق نہیں ہے کہ ہم ان کو تانا دیں۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ پھر اسی کو آگے ذکر کیا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ چونکہ یہ ایک گناہ کا تذکرہ آیا تھا، اس کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا تذکرہ لانا ہے کہ یہ توبہ
دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو فرشتے بنائے اور ایک شیطان بنائے. فرشتوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ان سے کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے نبیوں کو بھی ایسا بنایا کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری طرف شیطان ہے کہ جن کی زندگی صرف گناہ ہی گناہ ہے. اور درمیان میں انسان ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا مادہ بھی رکھا ہوا ہے اور گناہ کا مادہ بھی رکھا ہوا ہے. اس میں گناہ کی صلاحیت بھی ہے اور نیکی کی بھی صلاحیت. دونوں صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں رکھی ہوئی ہے. تو یقیناً کبھی نہ کبھی گناہ ہونے والا, یقیناً. حتیٰ کہ حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا کہ جو گناہ بھی کرے گی اور پھر توبہ بھی کرے, گناہ بھی کرے اور توبہ بھی. تو گناہ نہ ہو ایسا تو ہونے والا نہیں ہے, تو فرشتے بن جائیں گے. لیکن گناہ ہو جانے کے بعد بھی توبہ نہ کرنا یہ شیطان کا کام. شیطان سے گناہ ہوا, آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا لیکن پھر توبہ نہیں کی. آدم علیہ السلام سے ایک چوک ہو گئی, چوک ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لی, یہاں ہم سے غلطی ہو گئی ہے. کہ یہ ہے توبہ, یہ ہے توبہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ ہمارے لیے ہی رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ ہمارے لیے رکھی ہے کہ بندہ کبھی نہ کبھی کسی گناہ کے اندر ملوث ہو جائے گا تو وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر لے, اپنے دل کو پاک صاف کر لے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ رکھی. حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے جب بندہ کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ, اسے معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو توبہ قبول کرتا ہے, یہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے, میں اسے معاف کرتا ہوں, میں اسے معاف. اللہ توبہ تو معاف کر دیتے, جب توبہ کرتا ہے تو گناہ تو معاف کر دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کمل لا ذنب لہ, گویا اس نے توبہ, اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا. اور جو فرشتوں نے لکھا ہوا ہے اس لکھے ہوئے کو بھی مٹا دیا جاتا ہے کہ اللہ کتنے رحیم ہے کہ اگر لکھا ہوا کبھی سامنے آئے آخرت کے اندر, حشر کے اندر سامنے آئے گا تو آدمی کو ندامت ہوگی. یہ ندامت نہ ہو اس لیے فرشتوں کے رجسٹر سے بھی مٹا دیا جائے. تو اللہ نے اس لیے توبہ رکھی ہے. تو یہ توبہ ہے کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کا کوئی نفل کام ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. بالاجماع پوری امت کا, تمام کا اجماع ہے اس بات پہ کہ توبہ فرض ہے. توبہ کیا ہے؟ فرض ہے. جیسے نماز پڑھنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فرض ہے, اسی طریقے سے توبہ کرنا, اگر گناہ ہوا ہے تو گناہ کے بعد توبہ کرنا یہ فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو تم پکی سچی توبہ کرو اللہ کے سامنے. یہ حکم ہے, جیسے نماز کا حکم ہے ایسے توبہ کا حکم ہے کہ جو گناہ ہوا ہے اس کے بدلے میں توبہ کرے. تو اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, انما التوبۃ علی اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ کرنا جنہوں نے نادانی میں گناہ کر لیے, جنہوں نے نادانی میں گناہ کیے پھر انہوں نے قریب ہی میں توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جہاں گناہ ہو جائے, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, بجہالہ, کہ جہالت کی وجہ سے گناہ کر لیا. جہالت نادانی کی وجہ سے, تو جہالت کی وجہ سے کیا یہاں مراد ہے کہ جو گناہ کرتا ہے چاہے قصدن کرے, جان کر کرے, اسے معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے اور جان کر کرتا ہے, تب بھی یہ اس کی نادانی ہے, تب بھی یہ اس کی نادانی. ایک زہر ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ زہر ہے, اس کے باوجود یہ کھا رہا ہے, تو یہ کیسا آدمی ہے؟ نادان آدمی ہے کہ اس کو کوئی سمجھ میں, اس کی کوئی سمجھ نہیں, اس کے پاس عقل نہیں ہے. تو ایسے ہی ایک گناہ جس کی لذت تھوڑی سی, جس کی لذت تھوڑی سی, جیسا آگے جو چل رہا تھا بدکاری, کہ بدکاری کی لذت تھوڑی دیر کی, لیکن اس کے بعد کا جو عذاب ہے آخرت کا وہ کتنا سخت ہے, وہ ہمیشہ کا عذاب ہے. تو آدمی تھوڑی سی لذت کے لیے ہمیشہ کا عذاب مول لے لے,
ہمیشہ کا عذاب خرید لے گے تو یہ تو سمجھداری ہے نہیں، اس کے اندر گویا عقل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہا کہ نادانی میں اگر گناہ کر لے اور پھر قریب میں توبہ کر لے، قریب میں توبہ کرے یعنی کہ فوراً توبہ کر لے، کہتے ہیں یہاں قریب سے مراد موت سے پہلے پہلے، قریب سے مراد یعنی موت سے، کہ موت بہت قریب ہے۔ موت کیا ہے؟ بہت قریب ہے ہمارے، کب معلوم نہیں ہے کون کب چلا جائے گا اس دنیا سے۔ ہاں تو اس لیے موت کو قریب، اسی لیے قیامت کو بھی قریب کہا گیا کہ قیامت قریب ہے، بہت جلد قیامت آ جائے۔ اس لیے کہ آخرت کے مقابلے میں دیکھیں تو آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا، تو ہماری 40 50 60 70 سال کی زندگی کیا بنی اس کے سامنے؟ کچھ بھی نہیں، بہت قریب کا زمانہ ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب حشر میں سب کو جمع کیا جائے گا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ دن کا تھوڑا سا حصہ دنیا میں گزار گیا، دن کا تھوڑا سا یا شام کا تھوڑا سا حصہ دنیا میں گزار گیا۔ ہم کتنی محنت کرتے ہیں دنیا کے پیچھے، کتنے لگے ہوئے ہیں دنیا کے پیچھے، لیکن جب آخرت میں جائیں گے تو ایسا لگے گا تھوڑی دیر گزار کے نہ ہم آ گئے۔ یہ حال ہے، تو یہ قریب ہے، موت جو ہے یہ قریب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب میں، یعنی موت سے پہلے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، لیکن توبہ کہا کس کو جاتا ہے یہ اصل مسئلہ ہے۔ توبہ کہا آج کل تو کیا ہاتھ مال لیے جاتے ہیں، ہو گئی توبہ، اس کو ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہے، یا بہت سی مرتبہ آدمی زبان سے استغفر اللہ کہہ دیتا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ، یہ بہت بڑی بزرگ گزری ہے، وہ فرماتی ہے کہ ہمارا تو استغفار بھی ایسا ہے کہ اس استغفار پہ بھی کئی مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ ہمارا استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے معافی طلب کرنا، اور ہم اللہ سے معافی طلب کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارا اللہ کی طرف دھیان نہیں ہوتا، تب بھی ہمارا اللہ کی طرف، تو کہتے استغفار پہ بھی استغفار کرنا چاہیے۔ خیر، توبہ کہتے کس کو؟ توبہ صرف زبان سے کہہ دیا تو ہو جائے گی؟ نہیں، شریعت کی روح سے توبہ 3 شرطوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ توبہ کب پوری ہوگی کہ اس نے توبہ کی؟ سب سے پہلے تو پرانی چیز پہ ندامت ہو، جو گناہ کیا ہے اس پہ ندامت ہونی چاہیے کہ میں نے غلط کیا، اور فوراً اس کو چھوڑ دے۔ اور دوسرے نمبر پہ آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کرے، آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کرے، اور اس کی جتنی تلافی ہو سکتی ہے تیسرے نمبر پہ وہ تلافی کر لے، تو یہ توبہ مکمل ہوئی۔ تیسرے نمبر پہ تلافی، تو ایک تو پرانے پہ ندامت اور اس کو چھوڑ دے گے گناہ کو، دوسرا آئندہ کے لیے طے کر لے گا کبھی بھی نہیں کروں گا، اور تیسرے نمبر پہ اس کی تلافی کرے جتنی تلافی اس کی ہو سکے۔ کیا مطلب تلافی؟ کہتے ہیں گناہ 2 طریقے ہیں، ایک تو حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہے، کہ اللہ کے گناہ کیے، اللہ کے گناہ میں جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ ابھی تک نماز نہیں پڑھتا تھا، اب اس نے توبہ کر لی تو اب حساب کرے کہ میرے 15 سال کے بعد سے آج تک کی کتنی نمازیں گئی ہے، وہ حساب کرے اور فرض اور واجب کو ادا کرے، کہ کتنے روزے گئے ہیں ان روزوں کو آہستہ آہستہ ادا کرے، کتنی زکوٰۃ گئی ہوئی ہے ان زکوٰۃ کو آہستہ آہستہ ادا کرنا شروع کرے۔ ایسے لوگ ہیں جو 10 سال، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 10 سال، ایسے بھی ہیں میرے پاس جنہوں نے 18 سال کا حساب کرایا، بہت لمبا حساب، اور سارا کے سارا حساب کر کے نا ان کو دیا، اور انہوں نے ماشاءاللہ زکوٰۃ نکالنا شروع کی اور کتنوں نے ادا کر۔ تو ایسے بھی ہے، جو آدمی دل پہ لے لیتا ہے وہ کر گزرتا ہے، کہ حج باقی تھا تو حج کرے، کہ یہ فرائض ہیں ان کو ادا کرے۔ اور حقوق العباد میں کہ کسی بندے کا حق مارا تھا، کسی کے پیسے لے لیے تھے تو اس تک اس پیسے کو پہنچا دے، کسی کا کوئی سامان لے لیا تھا اس تک اس سامان کو پہنچا دے، کہ یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں اگر ہے تو توبہ ہے۔ یہ 3 چیزیں، اگر اس میں سے ایک بھی چیز نہیں ہے، ہم گناہ بھی کرتے جائیں آ کے بیٹھے اور خالی صرف توبہ کر رہے ہیں لیکن گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا کہ جس کا حق ہمارے اوپر ہے اس کو ہم حق واپس دے دیں گے، تو یہ حقیقتاً توبہ نہیں، یہ اللہ کے یہاں توبہ کی شرط پوری نہیں ہے۔ جیسے بغیر وضو کے کوئی نماز پڑھے گا تو نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ نماز کی شرط جو ہے وہ ہے وضو،
تو بغیر وضو کے نماز نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی توبہ کی شرط ہے یہ تینوں، جو یہ تین ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کریں گے۔ لیکن یہ توبہ ہونی کب تک چاہیے؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کہ ان لوگوں کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں جو گناہ کرتے رہے یہاں تک کہ جب انہیں موت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اب توبہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی توبہ کا بھی اعتبار نہیں جو کفر کی حالت میں مر گئے، ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، دردناک۔ تو پہلا ایک مسلمان ہے جو گناہوں میں، اور دوسرا کافر ہے۔ اگر موت آ گئی، موت کے بعد اب توبہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب تک گرگرے کی حالت پر نہ پہنچے وہاں تک توبہ قبول ہوتی ہے۔ گرگرے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے تو ایک جگہ پر پہنچنے کے بعد اس کے سامنے جو سارے فرشتوں کا نظام ہے وہ کھل جاتا ہے، فرشتے اس کو اب دکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ فرشتے دکھنا شروع ہو گئے تو یہ ہو گیا گرگرے کا موت۔ یہاں آنے کے بعد اب اس کی توبہ قبول، جو فرعون کو ڈبایا گیا تھا تو قرآن کریم خود کہتا ہے جب وہ آخری موت کے قریب پہنچ گیا تو اس نے بھی ایمان قبول کر لیا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، لیکن چونکہ وہ فرشتے سامنے آ چکے تھے اب اس کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ کھلا رکھا ہے کہ آدمی جتنا بھی گنہگار ہو موت آنے سے پہلے توبہ کر لے گا سچی پکی تو اللہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی فکر کریں، اپنی زندگی کو ٹٹولیں کہ میں کون سے گناہوں کے اندر ملوث ہوں۔ ان گناہوں کو چھوڑ دیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ولی ہمیں بنا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں توبہ کی حقیقت بھی عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المن كله يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ پوری امت کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما، یا اللہ امت جہاں کہیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ایک لمبی مدت ہو چکی ہے، یا اللہ آپ ہی انہیں فتح مبین عطا فرما دیجیے، یا اللہ آپ ہی انہیں فتح مبین عطا فرما دیجیے، یا اللہ ان کی تمام ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دیجیے، یا اللہ ان کی تمام ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما دیجیے، یا اللہ دشمنان اسلام کی ساری اسکیموں کو فیل فرما دیجیے، آپس میں اختلاف پیدا فرما دیجیے، یا اللہ فلسطین کو آزاد فرما دیجیے، یا اللہ مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما دیجیے، یا اللہ اس ملک میں بھی امن و امان قائم فرما دیجیے، یا اللہ آنے والے رزق میں، یا اللہ الیکشن کے رزلٹ میں، یا اللہ مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ملک عطا فرما دیجیے جو آپ کی مخلوق پر رحم کرنے والے ہوں، یا اللہ امانت دار ہوں، یا اللہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ملک عطا فرما دیجیے، یا اللہ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف اسکیمیں بنا رہے ہیں یا اللہ ان کے ہاتھ میں ملک آنے سے پوری حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ آپ ہی کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یا اللہ آپ ہی اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ اس کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجیے، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہم تمام کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، یا اللہ موت تک ہمیں کسی کا کسی اعتبار سے محتاج اور دست نگر نہ بنائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔